بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ہنا محمود۔ ویلکم ٹو انفوٹیک اینڈ فیکٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، قرۂ ارض پر بسنے والا شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو حجر اسود کی قدر و قیمت اور فضیلت سے واقف نہ ہو، اور ہر صاحب ایمان کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار وہ ضرور حجر اسود کو چومیں۔ ناظرین، حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کے فضائل اور اوصاف کیا ہیں؟ لوگ حجر اسود کو کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ اور تاریخ میں حجر اسود کے ساتھ کیا حادثات پیش آئے؟ اور حجر اسود سے منسوب ایمان افروز واقعات کا تذکرہ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ یا کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے وقت ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر اللہ کے حکم سے جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب فرمایا۔ 606 عیسوی میں جب رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا جائے اور کہا تمام سرداران چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی کا خول چڑھایا۔ 1268 عیسوی میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑ دیا۔ 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑوا دیا۔ 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 بڑے ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے عہد میں ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود اکھاڑ کر بحرین لے گیا اور 23 سال بعد فاطمیوں کی مداخلت کی بدولت بھاری تاوان وصول کر کے واپس کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ پاک اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 804۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ حجر اسود روز قیامت ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا ہے۔ حجر اسود کا استلام کا مطلب اسے بوسہ دینا یا ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو طواف کے ابتداء میں ہی کیا جاتا ہے، چاہے وہ حج میں ہو یا عمرہ میں یا پھر نفلی طواف کیا جا رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور امت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اسے چومتی ہے۔ اگر اس کا بوسہ نہ لیا جا سکے تو ہاتھ کے اشارے سے بھی استلام کیا جا سکتا ہے۔ حجر اسود چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ روز قیامت جب اللہ پاک کے حضور پیش ہوں گے تو اس پتھر کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اس کی زبان بھی ہوگی جس سے یہ بولے گا اور گواہی دے گا۔ اس ویڈیو کا مواد سیاست نامہ سیر الملوک مصنفہ نظام الملک طوسی سے لیا گیا ہے۔